بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: السخي حبيب الله، والسخي قريب من الله، وقريب من الجنة، وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، وبعيد من الجنة، وقريب من النار، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد احترام سامعین کرام، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. بھیجنے کے کئی مقاصد ہیں، جن میں سب سے اہم مقصد جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا جائے. اب اللہ کی بندگی کے حق کے ادائیگی کے لیے بہت سے طریقے احادیث میں اور قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ اور ایک طرز انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے. اس گناہ کو، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا احادیث نبویہ اور قرآن کریم کی آیتوں میں، وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو. اللہ کے راہ میں وہ کام کر کے جاؤ اور وہ کام اور امور انجام دو جس سے تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ بن جائے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشادات بیان فرمائے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ ہی اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے والے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی علاقے میں، کسی محلے اور کسی شہر اور ملک کے اندر بیماری اور عذاب کو بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے اندر آ کر اللہ کی بندگی اور اس کی عبدیت کا حق ادا کرنے والے ہیں. جب اللہ رب العزت یہ چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ارادہ فرماتے ہیں ان کے پاس عذاب بھیجنے کا اس ارادے کو موقوف کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن جس دن ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص گنہگار ہوگا، اس دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں. لوگ کہیں گے کہ اللہ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟
اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کے پڑوسی وہ ہیں جو اللہ کے مسجدوں کی تعمیر کیا کرتے تھے، اس کے اخراجات اور انتظامات کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے تھے اور اس کے اندر اپنا تعاون پیش کرتے تھے اور اپنا حصہ داری اس کے اندر ایک نئے طریقے سے رکھتے تھے۔ اللہ کے پڑوسی وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے پڑوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر و اذکار مسجدوں کے اندر آ کر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی علم ہے جو جتنا سوال کرنے والے کو ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت نے ان سے سوال کی، اللہ رب العزت کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اللہ سے معلوم کر کے آؤ کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو دنیا کی چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، آپ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تقریباً 1,00,000 لوگوں تک آپ نے ان کا زمانہ دیکھا ہے، آپ نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، آپ نے جنت و جہنم کو ہر چیز کا معائنہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے بہترین جگہ اللہ کی مخلوقات میں کون سی جگہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی یہ چیز نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اللہ سے معلوم کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور اللہ کے پاس سے معلوم کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اللہ کے یہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، آج تک میں اللہ نے مجھے اپنے اتنے قریب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنا قریب اللہ سے ہوئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے حائل تھے، اور نہ اس سے پہلے نہ جانے کتنے فاصلے حائل تھے۔ کہا کہ اتنا قریب ہوا کہ صرف 70,000 پردے باقی رہ گئے تھے کہ اللہ کے میں قریب ہو کے آیا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جاؤ اور میرے محبوب کو بتلا دو کہ دنیا کے اندر اور پوری کائنات اور اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو یہی اللہ کے گھر اور اللہ کی مساجد ہے۔ تو یہ مسجد کا مقام اور یہ اللہ کے گھر کا مقام ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارے محلے میں، کسی سوسائٹی اور معاشرے میں اگر مسجد ہے تو اس کے اندر جا کر عبادت کرنا یہ مسجد کا حق ہے، یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ مسجد سے محبت کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہ کہ مسجد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجے گا، لوگوں سے ان کے کیے گئے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کو جو ہم نے مال دیا تھا وہ کہاں پر خرچ کیا، اور جب یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کو جو زندگی دی تھی اس کو تم نے کہاں خرچ کیا، تو اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ بڑے سے بڑے انبیاء اور پیغمبر حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر انبیاء، حضرت نوح جیسے عظیم پیغمبر، یہ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کے دربار میں یہ گہار لگا رہے ہوں گے کہ اے اللہ آج ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ آج ہم پر عذاب نازل نہ کیجئے، آج ہمارا بیڑا پار کر دیجئے۔ ایسی حالت میں جب سورج جو ہے سوا نیزے کے قریب ہو جائے گا اور زمین پیتل کی ہو جائے گی، ہر شخص وہاں پر اپنے گناہ کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا،
وہاں کسی شخص کے بدن پر 1 انچ کپڑا بھی نہیں ہوگا، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسی شدت کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ ایک شخص ان میں وہ ہے، اور فرمایا خاص کر کے وہ نوجوان جو مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، وہ شخص ان لوگوں میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس شدت کے عالم میں اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اس کو جنت کے اندر داخلہ دیں گے۔ کون ہے وہ شخص؟ وہ نوجوان اور وہ لوگ جو مسجد کے اندر آنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کر گئے، اپنی دکان پہ بیٹھ گئے، پھر اس کو ہمیشہ یہ فکر ستاتی رہے کہ ابھی عصر کی اذان ہوگی، عصر کی نماز کے لیے مجھے مسجد میں جانا ہے۔ مغرب کے لیے فکر مند ہو، عشاء اور فجر کی نماز کے لیے فکر مند ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ مساجد ایسا نہیں کہ صرف عبادت اور بندگی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ 7ویں دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پہلے دن اللہ رب العزت نے زمین، آسمان اور مٹی سنیچر یعنی ہفتے کے دن پیدا کی۔ دوسرے دن یعنی اتوار کو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ پیر کے دن اللہ رب العزت نے درختوں کو پیدا کیا۔ منگل کے دن اللہ رب العزت نے نور کو پیدا کیا۔ بدھ کے دن اللہ رب العزت نے موذی جانور یعنی جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے سانپ، بچھو، یہ طرح کے جو جانور زہریلے جانور ہیں ان کو پیدا فرمایا۔ اور پھر جمعرات کے دن یعنی 6ٹھے دن اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور پھر 7ویں دن حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے بابرکت دن میں پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت دنیا کے اندر مساجد نہیں تعمیر کر سکتا تھا؟ کیا محلے اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی، شہروں اور ملکوں کے اندر اللہ رب العزت اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ مسجدوں کو خود بخود تعمیر کر دیتا؟ اس کے اندر لگائے جانے والی چیزیں جنت سے نازل فرما دیتا؟ اس کے اندر کیے گئے انتظامات اللہ رب العزت اپنے خزانے سے مہیا کر دیتا؟ اللہ رب العزت تو سارے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس چیز پہ قادر تھا۔ خود اللہ کا گھر خانہ کعبہ یعنی جو بیت اللہ ہے مکہ المکرمہ کے اندر، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا بابرکت بنانے کے باوجود خود اس کی تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ حضرت آدم کو پہلے حکم دیا کہ تم جو ہے اس کو تعمیر کرو، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو تعمیر کرو۔ یہ کس لیے کیا؟ تاکہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے کہ اللہ کا قرب کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے راضی ہونے کے لیے کیے گئے اعمال کون کون سے ہوں اس کے اندر اس کا شمار ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مساجد کی تعمیر، مساجد کے اخراجات اور مساجد کے انتظامات کے لیے، اس کی ذمہ داریوں کے لیے انسانوں کو مکلف بنایا۔ پھر تم جو ہے جب اپنے نفس کا مال خرچ کرو گے، اپنا کمایا ہوا پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس وقت تکلیف اور شدت محسوس ہوگی نفس پر۔ تم نفس کو مار کر اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس وقت تمہارا مقام اللہ رب العزت کے یہاں بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں بندگی کرو تو اخلاص کے ساتھ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ آج ہم دیکھیں ہمارا پیسہ کیسی کیسی جگہوں پہ لگتا ہے، ہمارا سرمایہ کیسی کیسی جگہوں پہ اچانک فوری طور پہ خرچ ہو جایا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے قابل بنیں۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، نہیں بھی ہیں، کچھ ہزار کے مالک ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔
پھر اللہ رب العزت کوئی پریشانی ڈال دیتا ہے جس میں اچانک کئی لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کئی روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مال اللہ رب العزت نے تم کو دیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ بیان فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کر دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، اور تم کو بے حیائی اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت پر ایمان کامل ہوگا تو اس کے بتائے ہوئے کلمات پر، اس کے بتائے ہوئی باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ تمہارا اللہ کے راہ میں دیا ہوا 1 روپیہ بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پہاڑ کے برابر اس کا اجر عطا فرمائے گا، تو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس کو صرف یہ نہیں کہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ اللہ رب العزت کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تب جا کر انسان ایک کامل انسان بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ دعوے ہو کہ ہم نے جو ہے اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا کر دیا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، بلکہ شریعت کے ہر معاملے کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہماری حصہ داری ہو اس کے اندر۔ ایک عالم نے بیان فرمایا کہ عرب کے اندر ایک شخص تھا، اس نے امیر شخص تھا، اس نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ میں پوری مسجد کی تعمیر کا خرچ اٹھاؤں گا، کوئی شخص اس کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں ڈالے گا۔ کچھ لوگ حج کرنے اور عمرہ کرنے گئے تو اس مسجد کو جب دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، ان کے بیٹے نے جو اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو رات کے وقت جب وہ امیر شخص جو ہے جس نے مسجد تعمیر کروائی تھی، جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 خوبصورت محل اس کو دکھلائے خواب کے اندر۔ تو ایک شخص پہ تو اس کا نام، ایک محل پہ تو اس کا نام لکھا ہوا تھا، دوسرے محل کے بارے میں جب وہ دیکھنے گیا تو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں سے وہاں پہ پوچھا خواب کے اندر فرشتوں سے کہ یہ کس کے لیے ہے، تو کہا کہ یہ جو ہے تمہارے کیے گئے اعمال اور تمہارے مسجد کی تعمیر کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر یہ گھر اور یہ محل تعمیر کیا ہے۔ دوسرے کے بارے میں جب پتہ کرنے گیا تو آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سارے مزدوروں، انجینئر اور ٹھیکیداروں کو بلایا اور کہا کہ جب میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی 1 روپیہ اس کے اندر داخل نہیں کرے گا، سارے خرچ کا انتظام میں کروں گا، سارا پیسہ میں لگاؤں گا، تو پھر کس نے جو ہے اس کے اندر خرچ کیا؟ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ کسی نے خرچ نہیں کیا۔ تو ایک مزدور کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایک دن میں مسالہ بنا رہا تھا اور کنویں سے ڈول ڈال کر پانی نکال رہا تھا کہ اچانک کنویں کے اندر جو ڈول ڈالی تھی اس کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ ڈول جو ہے وہ کنویں کے اندر گر گئی۔ اب مجھے دیر ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ اور پریشانی کے اندر تھا کہ کس طرح جو ہے میں پانی نکالوں گا۔ اچانک ایک حبشی عورت جو ہے وہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے، وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ وہ ڈول جو ہے اس کے اندر گم ہو گئی ہے، اس کے اندر گر گئی ہے اور وہ شخص پریشان ہے، تو اس کو اپنی وہ پلاسٹک کی ڈول جو ہے وہ دے دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ہو رہا ہے تو میں نے یہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ مزدور شخص نے جب یہ واقعہ سنایا تو اس شخص نے جس نے مسجد کی تعمیر کروائی تھی اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ جو ہے اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ تو لوگوں نے اس کنویں کے پاس جا کے دیکھا، کئی دن تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ اچانک ایک دن وہاں سے اس حبشی عورت کا گزر ہوا، اس عورت کو بلایا گیا اور اس عورت نے اسے، اس شخص نے کہا کہ تم جو ہے وہ ڈول مجھے بیچ دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں یہ ڈول نہیں بیچتی، جو اللہ کے راہ میں دے دیا وہ ایک بار جب دے دیا تو وہ وقف ہو گیا، اب اس کو جو ہے میں واپس نہیں لے سکتی ہوں یا اس کا کوئی بدلہ نہیں لے سکتی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ بتاؤ تم کتنی قیمت لوگے، کتنی قیمت تم کو چاہیے؟ اس عورت نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا تم بولو تو صحیح۔ تو انہوں نے جو ہے
اس عورت نے کہا، بھی سمجھدار تھی، اس عورت نے کہا کہ 500 جو تم قیمت لگاؤ، تو اس شخص نے کہا 500 ریال میں دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس آدمی نے کہا کہ 5000 ریال دیتا ہوں۔ اس حبشی عورت نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس آدمی نے پھر کہا کہ 5 لاکھ ریال دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ 1 کروڑ ریال دیتا ہوں، اب تم جو ہے مجھے یہ ڈول فروخت کر دو، بیچ دو۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تم مجھے 10 کروڑ ریال بھی دے دو تب بھی جو ہے میں تمہاری اس بات کو ماننے والی نہیں ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ تم کو جو ہے میں 10 کروڑ 1 کروڑ ریال دے رہا ہوں، تو پھر بھی جو ہے گاؤں کی عورت ہو، ایک دیہاتن عورت ہو، تم کو 1 کروڑ روپے مل جائے گا، تمہاری زندگی آرام اور آسائش میں گزرے گی، تمہارے پاس عالی شان محل بن جائے گا، گاڑیاں نوکر چاکر تمہاری خدمت کرنے لگیں گے، تم جو ہے کیوں اس معاہدے کو ٹھکرا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، اور ذرا سوچئے اس عورت نے، دھیان دیجئے اس عورت نے کیا جواب دیا۔ اس عورت نے کہا کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جس خواب کے اندر تمہیں گھر کا اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے، وہی خواب جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے بھی دکھلایا ہے۔ تو جنت کے گھر کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں کی کیا حیثیت؟ ذرا سوچئے، ایک شخص نے ساری چیزوں کا خرچہ اٹھایا، لیکن اس عورت نے صرف 1 ڈول اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی راہ میں کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کوالٹی کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ کس اخلاص سے، کس کیفیت سے بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی راہ میں اس اخلاص اور خلوص کے ساتھ خرچ کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کے یہاں مقام بھی اس کا بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی، بن اللہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر اور ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ اس کا عملی مشاہدہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کر کے دکھلایا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ ایک بادشاہ نے ایک مسجد کے تعمیر کا اعلان کیا۔ اس نے جو ہے جب مسجد بنا لی، رات کو سویا تو خواب میں دیکھا مسجد جب اس بادشاہ نے بنوائی تو اس کے اوپر لکھا ملک مسجد الملک فلاں بادشاہ کی مسجد، اپنے نام کے اوپر وہ مسجد بنوائی تھی۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے، ایک فرشتے جو ہے اترے اور اس شخص کے نام کو مٹانے لگے، اور اس کی جگہ پہ اس محلے کی ایک غریب بوڑھیا عورت کا نام لکھ کر چلے گئے۔ وہ شخص ادار ہوا، اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی شیطانی خواب ہو۔ پھر جو ہے دوسرے دن جب سویا یہی خواب دیکھا، تیسرے دن جب سویا یہی خواب دیکھا، اس نے اپنے دربار کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ فلاں عورت کو لے کر آؤ۔ جب اس عورت کو لے کر بلایا گیا، وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا کہ جب میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے اندر 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لگے گا، تم نے ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، تبھی وہ فرشتہ جو ہے وہاں پر آ کر تمہارا نام مٹاتا ہے اور تمہارا نام لکھ کے جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو غریب بڑھیا ہوں، میرے گھر میں تو فاقے لگے رہتے ہیں، مجھے تو شام کی فکر ہے کہ کہاں سے اللہ رب العزت مجھے روزی دے گا تو میں کھاؤں گی، میں کیسے مسجد کے اندر خرچ کر سکتی ہو؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ذرا سوچو، تم نے ضرور کوئی ایسا عمل کیا ہے۔ اس بڑھیا نے جب غور کیا تو اس نے کہا کہ ایک دن جو ہے میں تمہارے گھوڑے اور جو خچر تمہارے مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال ہو رہے تھے، وہاں سے میرا استبل جو تھا ان گھوڑوں کا، خچروں کا، وہاں سے میں گزر رہی تھی تو میں اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ وہ گھوڑے جو ہے پانی پینے کے لیے اور چارہ کھانے کے لیے ان کی رسی جو ہے وہ چھوٹی پڑ رہی تھی، اور وہ رسی جو ہے وہ اس کی وجہ سے، چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ گھوڑے اور خچر چارے تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے وہ چارہ جو ہے اس کے بالٹی کو اور اس کی جو بکٹ تھی اس کو جو ہے اس کے قریب کر دیا، اور یہ صرف اتنا عمل میں نے کیا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے، میں نے جو ہے دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنانے کا ارادہ کیا، اس کے اوپر اپنا نام لکھا تاکہ لوگوں کے اندر ایک شہرت ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں بادشاہ نے ایک مسجد بنوائی ہے، اور میں نے اپنے نام سے اس کے مسجد کا نام رکھا۔ اللہ رب العزت نے اس ریاکاری کی وجہ سے، اس دکھلاوے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نام مٹا کر اس عورت اور بڑھیا کا نام وہاں پہ لکھا دیا۔ صرف اس
چارے کو قریب کرنے کی وجہ سے، تو یہ چاہت اور یہ قرب، اور جو ہے اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے جو ہے جب یہ ارادہ جو اس چارے کو قریب کیا تو یہ ارادہ کر لیا کہ اے اللہ میں تیرے گھر کی تعمیر میں تو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتی ہوں، لیکن جو میں نے اس چارے کو قریب کیا ہے، جو جانور تیرے گھر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں گے، اے اللہ اس کو تو جو ہے قبول فرما لے۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا کہ وقت کے بادشاہ کا نام ہٹانے کے لیے فرشتے آسمان سے اترے اور جو ہے اس بڑھیا کا نام وہاں پر لکھ رہے تھے۔ اس بادشاہ نے پھر اس بڑھیا کے نام سے اس مسجد کا نام رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایسی جگہ پہ لگائیں گے، اخلاص کے ساتھ لگائیں گے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب خرچ کیا کرو تو اخلاص کے ساتھ، جب خرچ کیا کرو تو حلال مال کے ذریعے، اگر حلال مال کے ذریعے نہ ہو، حرام مال کی آمیزش ہو، تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مال کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث کے اندر آیا کہ اگر کوئی حرام مال کے ذریعے حج اور عمرے کے لیے بھی جائے اور جب وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائے تو فرشتے جو ہے اس کو جواب دیتے ہیں کہ لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، کہ نہ تیری حاضری اللہ کو قبول ہے، نہ تیرے لیے کوئی نیک بختی ہے، بلکہ تیرا حج جو ہے وہ تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات غیرت اور حمیت والی ہے۔ یہی صفت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اندر بھی چاہتا ہے کہ بندے غیرت مند بنے، حرام مال سے دور بھاگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے گزرنے کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ رب العزت سے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے، لیکن کوئی مدد اور کوئی وہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ اتنا رو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہاں کے لوگوں کو ترس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور کہا کہ اے اللہ تو جو ہے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے، اس کو دیکھ کر تو ہم انسانوں کو بھی ترس آ رہا ہے، تو کئی گنا زیادہ لوگوں کو ہم سے محبت کرنے والا اور احساس کرنے والا ہے، اے اللہ کیا وجہ ہے کہ تو اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفارش کو ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ حرام مال کا استعمال کرتا ہے۔ ذرا سوچئے حرام مال کی نحوست کتنی ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر یہ رو رو کے بال سے بھی باریک اور پتلا ہو جائے تب بھی اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے اخلاص کے ساتھ ہو، حلال مال کے ذریعے ہو۔ آپ کی مسجد بھی جو ہے اسی زمرے کے اندر آتی ہے، اس کے اخراجات اور انتظامات کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا، اس کے لیے تغدو کرنا ہوگا، بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نوازا ہے اس کے ذریعے آپ کو خرچ کرنا ہوگا، ہم کو خرچ کرنا ہوگا، تاکہ ایک بہترین معاشرہ اور سوسائٹی بن سکے۔ اور جب مسجد بنے گی تو اللہ رب العزت ایمان کے اندر پختگی اور مضبوطی بھی پیدا فرمائے گا۔ تو اپنے اندر یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جن مال و دولت سے نوازا ہے، انعامات سے نوازا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بنے۔ ضروری نہیں کہ بڑی رقم ہو اور بڑا مال و دولت کا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ 10 روپیہ 20 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک مسجد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔